بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. جب سے اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کا وجود بخشا، اس دن سے شیطان کی انسان کے ساتھ عداوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ اس زمین پر انسان سے پہلے رہنے والے جنات ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج میں شرارت اور خباثت کا عنصر زیادہ تھا، جس وجہ سے وہ زمین پر رہنے کے اور بسنے کے لائق نہ رہے، تو اللہ جل جلالہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر زمین کو ان جنات سے پاک کروایا، خالی کروایا۔ جب فرشتوں نے آ کر ان کے خلاف دنیا میں جہاد شروع کیا زمین پر، تو کافی ایسے جنات تھے جو قتل ہوئے، اور کچھ بھاگ کر چلے گئے، جا کر پہاڑوں میں، بیابانوں میں اور جنگلات میں جا کر پہنچے۔ جو بچ گئے باقی تو سارے قتل ہوئے۔ لیکن ان جنات کے اندر ایک جن تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ اس وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، اور فرشتوں نے جب ان کو دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے، بڑے مطمئن ہوئے، اور انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ، باقی تو سارے جنات ہم نے خبیث دیکھے، شریر دیکھے، لیکن یہ ابلیس بڑا آپ کا برگزیدہ لگتا ہے، تو ہماری درخواست کو قبول اور منظور فرمائے اور اس ابلیس کو یہاں زمین سے اٹھا لیں۔ اللہ جل جلالہ تو علام الغیوب ہے، ان کو تو معلوم تھا کہ اس ابلیس کا کیا انجام ہونا ہے، لیکن بہرحال فرشتوں کی درخواست منظور ہوئی، اور اللہ تعالی نے ابلیس کو اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ رہایا، اور وہاں فرشتوں میں رہتے ہوئے بھی اس کو ایک مقام بخشا گیا۔ دل کے اندر ان کو، اس ابلیس کو خیالات آنے لگے کہ اب ظاہر بات ہے زمین بالکل خالی ہو چکی ہے، اب یہ خالی تو رہنی نہیں، ظاہر بات ہے آخر کوئی نہ کوئی مخلوق اس زمین پر آ کر بسے گی، اور ان کی امامت، ان کی سرداری کے لیے مجھے ہی منتخب کیا جائے گا، کیونکہ فرشتے وہ زمین کے اتار چڑھاؤ، زمین کے معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ میں کافی زمانہ زمین پر رہا ہوں، مجھے سارے معاملات کا علم ہے، تو جب بھی کوئی مخلوق دنیا میں جائے گی اور زمین پر بسے گی تو اس کی سرداری اور قیادت مجھے ہی میسر ہوگی۔ ابتداً تو یہ صرف خیالات تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ اتنے پکے ہو گئے، اور دل کے اندر ایک عزم کر لیا کہ زمین والوں کا سردار اور مقتدا میں ہی ہوں۔ زمانہ گزرا، آخر ایک دن اللہ جل جلالہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب ہو کر ان سے مشورہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے تو نورانی مخلوق تھے، نافرمانی کا، بغاوت کا کوئی عنصر تھا نہیں، تو انہوں نے صرف حکمت کو معلوم کرنے کے لیے عرض کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، تو ایک نئی مخلوق زمین میں پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ کیونکہ یا اللہ تو نے جس فرشتے کو
پیدا فرمایا اور وہ قیام کی حالت میں تھا تو قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں تھا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں تھا قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ تو آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس تو فرشتے بڑے پیمانے پر ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا جس کے اندر گناہ کا بھی عنصر ہوگا، گناہ کا داعیہ بھی اس کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر ہوگا، اس کی کیا حکمت ہے؟ فی الحال تو اللہ جل جلالہ نے یہی جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون۔ اس حضرت انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمتیں ہیں یہ نہیں جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوتا ہے اور ابھی تک اس میں روح نہیں پھونکی، تو جیسے ہی ابلیس نے اس وجود کو، اس ڈھانچے کو دیکھا تو دل کے اندر کچھ کھوٹ سی پیدا ہو گئی اور ایک خوف طاری ہو گیا کہ شاید یہ مخلوق جو ابھی تیار ہو رہی ہے یہ میرے ارادوں کے اوپر پانی پھیرے گی اور شاید سرداری ان کو نہ مل جائے۔ تو کیونکہ جنات کو اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر چکر لگا سکتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ تو شیطان نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پورے ڈھانچے وجود سے چکر لگایا، کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، لیکن جب دل پر پہنچا تو دروازے بند تھے اور اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ تو سمجھ گیا کہ اگر مجھے خطرہ ہے تو کسی معمولی ٹکڑے کے اندر ہی مجھے خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنا روح پھونکا اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا اسجدوا لآدم۔ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سب کے سب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتے تو حکم کے بندے تھے، جیسے ہی حکم ملا سارے کے سارے ایک ہی وقت میں سر بسجود ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، لیکن الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کر دیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد اذا امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے سجدے کا حکم کر لیا تو پھر کون سی چیز ہے جس نے تجھے سجدے سے روک لیا اور تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو بجائے اس کے کہ پریشان ہوتا، اپنے فعل پر شرمندہ ہوتا، نہیں بلکہ اس کے اندر جرأت بڑھ گئی اور کہنے لگا انا خیر منہ، یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کے اندر ایک علو ہے، بلندی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنی بلندی کی طرف جائے گی، اوپر جائے گی، اور اس کو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر ذلت ہے، عاجزی ہے، جتنی زیادہ ہوگی، جتنی بھاری ہوگی اتنی جلدی ہی نیچے زمین کی طرف آئے گی۔ تو میں اس سے بہتر ہوں، افضل ہوں، میں افضل ہو کر اپنے سے کم درجہ مفضول کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے میرے حکم کو اگر پیٹھ دے دی ہے، میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار اور لعنت ہی رہے گی۔ اب بھی اس کو حوصلہ نہیں آیا اور اپنے فعل پر نادم پریشان ہونے کی بجائے اس کی جرأت اور بڑھ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور مردود اور رجیم بنا دیا ہے، تو میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پاس، اس کے آگے، اس کے پیچھے، دائیں بائیں آ کر اس کو گمراہ کروں گا اور اس حد تک جا کر پہنچاؤں گا کہ ان انسانوں میں سے اکثر کو تو ناشکر پائے گا، جو تیرے احکامات کی تعمیل کرنے والے اور شکر گزار نہیں ہوں گے بلکہ پرلے درجے کے نافرمان اور بے شکرے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں
کہ اگر کوئی بھی انسان تیری اتباع کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور جو انسان تیری اتباع تابعداری کریں گے ان سب کے ساتھ میں جہنم کو بھروں گا۔ تو بہرحال اس پہلے دن سے انسان اور شیطان کے درمیان یہ عداوت کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو اسی عداوت کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن کر کے ہی سمجھو، دشمن کر کے لو، کبھی بھی یہ تمہاری خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ اگر بھلائی کا کوئی راستہ بتائے گا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی لازماً شرارت ہوگی۔ تبھی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، آپ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں اور میرا ایمان ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن تیرے کہنے پر میں نہیں کہوں گا، کیونکہ تو یہ نیکی کا کلمہ کہہ کر ہی کسی شرارت کا ارادہ کرتا ہوگا، اس لیے تیرے کہنے پہ نہیں کہوں گا، ورنہ تو میں ہر وقت یہی میرا مشغلہ ہے، یہی میرا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا مشغلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان کبھی کبھی انسان کو نورانی طریقے سے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برائیوں کے تو ہزار اس کے پاس پھندے ہیں، طریقے ہیں، لیکن کبھی کبھی نیکی کا حکم کر کے بھی انسان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ باقی اللہ جل جلالہ جس کو بصیرت عطا فرمائے تو وہ اس کے پھندے سے بچ بھی سکتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب ایک بات تو بتائیں کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے ایک کام میں لگایا ہے، لیکن آگے چل کر وہی ذات مجھے جہنم کا ایندھن بنائے گی، آگ میں پھینکے گی، یہ بتاؤ یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا پھر تو ظلم ہے، لیکن اگر اپنی مرضی سے پیدا کیا، تیرے ارادے اختیار کے بغیر اپنی ہی مرضی سے اگر پیدا کیا ہے، تو اب اس کی مرضی ہے اپنی مرضی سے تجھے جہنم میں ڈالے یا کسی اور جگہ جا کر تجھے پھینکے، اس کی مرضی ہے، یہ بالکل عین عدل عین انصاف ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ میرا سوال تو سادہ ہے، لیکن اس سوال کے ذریعے سے میں نے کئی عابدوں کو گمراہ کر لیا اور عبادت گزاری سے ان کو آخر اس سوال کے جواب میں ہاتھ دھونے پڑ گئے، لیکن تیرے اندر اللہ جل جلالہ نے جو علمی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، اس وجہ سے تو میرے اس حربے سے بچ گیا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بیابان جنگل کے اندر ریاضت کے لیے چلہ کاٹنے کے لیے گئے اور وہاں پر عبادت کر رہے تھے، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ اوپر ایک بادل سا چھا جاتا ہے اور اسی بادل سے آواز آتی ہے حللت لک الحرام یا عبد القادر، اے عبد القادر آج سے تیرے اوپر جتنی بھی شرعی پابندیاں تھے، احکامات تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، ساری حرام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو چکی، اب کوئی بھی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، افعل ما شئت، اب جو چاہے وہ کرتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت کے لیے تو پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبے کے بعد اسی مراقبے کے اندر ہی تھوڑا سوچتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ جل جلالہ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن کسی بھی نبی سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی عبادت معاف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کروایا اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور اسی دوران انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر سید الانبیاء والمرسلین کا لقب
عطا فرمایا، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ جل جلالہ نے یہ حکم فرمایا فاستقم کما امرت، اے میرے نبی جو حکم تجھے ملا ہے اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہو جا، ایک ذرے برابر بھی اس میں کاہلی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اولو العزم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبروں کے لیے یہ حکم تھا، میں کون ہوتا ہوں کہ میرے لیے تمام محرمات حلال ہو جائیں اور مجھ سے شرعی پابندیاں بالکل زائل اور ختم ہو جائے؟ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو حضرت عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اخسا یا لعین، اے ملعون یہاں سے ہٹ جا۔ جیسے ہی اشارہ ہوتا ہے فوراً وہ بادل ٹوٹتا ہے اور اسی بادل سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ تو تیرے جیسے ہزاروں عبادت گزار آج ہم نے اسی حربے کے ساتھ گمراہ کر دیا۔ تو جس پر اللہ جل جلالہ کا فضل ہو تو وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس صرف برائی کے طریقے نہیں بلکہ نورانی بھی کئی ایسے طریقے ہیں جن کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب ہم وضو کرنے لگتے ہیں، وضو تو عبادت ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے اعضاء زیادہ دھوئیں گے، جتنے بار زیادہ دھوئیں گے ہمیں ثواب ملے گا، گناہ جھڑتے رہیں گے۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان 3 مرتبہ دھو کر ختم کرتا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ کی حد ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے کسی بھی اعضاء کا دھونا، عضو کا دھونا زیادہ کرتا ہے تو یہ ظلم اور تعدی ہے۔ تو لیکن جب انسان وضو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ولحان نام پر ایک شیطان ہے، وہ آ کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، 3 مرتبہ بازو دھو لیا، پھر وسوسہ ڈالے گا کہ ابھی بھی کوئی جگہ باقی ہوگی، دھوتے رہو، 4 مرتبہ دھو لو، 5 مرتبہ دھو لو، 6 مرتبہ دھو لو، تاکہ تمہارا اجر بڑھتا رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اجر نہیں بڑھتا، 3 مرتبہ کے بعد جتنا انسان اعضاء کو دھوتا رہتا ہے تو پانی کا اسراف ہوتا ہے اور اس میں انسان گنہگار بنتا ہے۔ تو یہ اس کے نورانی طریقے ہوتے ہیں۔ البتہ اہل علم کو اللہ جل جلالہ نے جو استعداد عطا فرمائی ہے تو اس کی برکت سے، اس کے حربوں سے اور اس کے جو چال ہے اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ باقی علم کے بغیر پوری زندگی کی عبادتیں بھی شیطان ایک لمحے کے اندر ضائع کروا سکتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عابد، بڑا زاہد جو دنیا سے بالکل بے رغبت، دنیا سے بالکل بیزار ہو کر کسی برپڑ جنگل کے اندر جا کر اپنی جھوپڑی بنا لی اور وہاں پر عبادت کرتا رہا۔ شیطان نے کافی حربے استعمال کیے لیکن اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ آخر ایک دن شیطان نے اپنی مجلس رکھی، میٹنگ رکھی، اور اسی میٹنگ کے اندر اسی بات کو سامنے لایا گیا کہ فلاں جو عابد زاہد ہے بنی اسرائیل کا، اس کو کس طرح گمراہ کیا جائے۔ تو ایک شیطان نے اس کے لیے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گمراہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ اس کو وقت دیا گیا تو پھر اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جبہ پہن لیا، بڑی صوفی ٹائپ کی ایک اپنی صورت بنا لی، حلیہ بنا لیا، اور آ کر اسی عبادت گزار کی جھوپڑی میں پہنچا اور اس سے اجازت لے کر کہ میں کچھ دن کے لیے آیا ہوں، یہاں پر ریاضتیں عبادتیں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جھوپڑی بنائی عبادت کے لیے ہے، میں اکیلا ہوں، آپ بیٹھ جائیں گے تو 2 ہو جائیں گے تو ایک عبادت کے اوپر ہمت بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو بیٹھ جائیں۔ تو شیطان نے کچھ ہی وقت کے اندر اتنی زیادہ عبادت کی، اتنی زیادہ عبادت کی کہ وہ جو راہب بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی عبادت کے اندر پیچھے چھوڑ گیا۔ تو وہ راہب اور عبادت گزار جو تھا بڑا متاثر ہوا کہ میں تو سستی بھی کر لیتا تھا، کبھی آرام کر لیتا تھا، کبھی کھانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کرتا، تھوڑا سا کھایا نہ کھایا اور پھر نماز کے اندر شروع، دن میں روزہ، رات میں نوافل، اتنا بڑا اللہ کا ولی مجھے مل گیا ہے، تو میرا نصیب بن کر آیا۔ بہرحال کافی وقت ساتھ رہے، ساتھ رہنے کے بعد اس نے شیطان نے اجازت مانگی کہ اب میرا وقت جو ریاضت کے لیے میں نے منتخب کیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
تو اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، بڑی ہمت ملی ہے، لہٰذا آپ مجھ سے نہ جائیں اور بے وفائی نہ کریں، آپ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کے رہنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں، میرا تو وقت مکمل ہو چکا ہے، میں تو جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے ایک تحفہ چھوڑے جاتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بھی بیمار آ جائے تو یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 اجر اور ثواب میسر ہو جائیں گے، ایک عبادت کا اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا بھی اجر تمہیں ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑا مطمئن ہو گیا کہ اتنے اللہ کے ولی نے جو وظیفہ دیا ہے تو اس میں تو خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس شیطان نے جا کر کسی کی طبیعت میں ایک تغیر کیا اور پھر انسان کی شکل میں آ کر اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جو عبادت گزار راہب ہے، فلاں جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کچھ دم کرے گا، کچھ وظیفہ پڑھے گا آپ کے اوپر، اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ واقعی اس طرح آتا ہے اور اس اللہ والے کے پاس آ کر دم کرواتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 4 8 10 اس طرح مریض آئے اور صحتیاب ہوئے۔ آخر اسی شیطان نے جا کر بادشاہ کی کوئی بیٹی تھی، لڑکی تھی، اس کے طبیعت کے اندر بھی یہی تغیر پیدا کر دیا، اور اس کو بھی یہی جیسے کہتے ہیں حسابی چکر یا کوئی اندر کی کوئی بیماری پیدا ہو گئی، بظاہر ایسے ہی محسوس ہوا۔ کافی اطباء، حکما، ڈاکٹر، ان کے ساتھ مشورہ کیا گیا، لیکن طبیعت کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر اسی شیطان نے انسان کا حلیہ کر کے جا کر اس بادشاہ کے جو بیٹے تھے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بہن کو فلاں راہب کے پاس لے جائیں، وہ اس کے اوپر کچھ وظیفہ پڑھے گا تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ وظیفہ پڑھا کر آئے تو بالکل ٹھیک ہو گئی، کچھ دن بہتر رہی، کچھ دن کے بعد پھر طبیعت بگڑ گئی، پھر وہاں پر جاتے ہیں تو اس طرح وقتی طور تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو کافی مرتبہ جب انہوں نے آنے جانے کے چکر کیے تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کے لیے وہیں راہب کی جھوپڑی کے ساتھ ایک گھر بنوا لیں اور اس کو وہیں پر رہائیں، تاکہ اس کی طبیعت جیسے ہی خراب ہو تو فوراً اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام آسانی سے ہو سکے۔ اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ بندہ، تو اس کے اوپر ہم شک تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنی جو پیچیدہ امانتیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس رکھیں تو ہماری سعادت ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ تو سب نے اتفاق کر لیا اور وہاں پر گھر بنوایا گیا۔ گھر بنوا کر اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر آئے اور راہب کو اس بات کا پابند کیا کہ آپ شام صبح چکر لگاتے رہیں، جیسے ہی طبیعت بگڑے تو اس کے لیے دم وغیرہ کر کے اس کا علاج کریں۔ تو بہرحال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے آگے چل کر اسی شیطان نے آ کر اس راہب کے دل کے اندر خیالات ڈالے، دل کے اندر خیالات ڈالے کہ اتنی حسین جمیل عورت آپ کے ساتھ ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے آپ کے بغیر، تو کیوں نہ ایک مرتبہ زنا کر لو اور بعد میں معافی تلافی ہو جائے گی۔ پوری زندگی عبادات کے اندر گزر گئی ہے، آگے جو حصہ بچا ہے زندگی کا وہ بھی عبادت ہی کرنی ہے۔ ایک گناہ اگر سرزد ہو گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، توبہ استغفار کر کے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ 1 2 دن خیالات آتے رہے لیکن دل سے ہٹاتا رہا، لیکن ایک دن آخر اس نے عزم کر لیا اور جا کر زنا کا ارتکاب ہو گیا اس سے۔ تو ظاہر بات ہے جب زنا ہوا تو اس کے بعد اس لڑکی کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے آ کر بتایا کہ آپ نے جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کو تو حمل ٹھہر گیا ہے، اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اس کو قتل کر کے کہیں پر دفنا دو، ورنہ تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیونکہ شیطان تو بزرگ کی شکل میں آتا تھا تو نصیحتیں کرنے لگا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے، آپ نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ بہرحال اب جو ہوا سو ہوا، اب اس کو قتل کر کے کسی سائڈ میں دفنا دیں، ورنہ تو آپ کے لیے بہت بڑی شامت آنے والی ہے۔ تو وہ جاتا ہے، جا کر لڑکی کو قتل کر کے اسی گھر کے کسی کونے میں دفن کر دیتا ہے۔
تو شیطان نے کیا کیا، اس لڑکی کے دوپٹے کا تھوڑا سا حصہ قبر سے باہر نکال دیا، اور دوسرے دن جا کر رات کو خواب میں ان بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کی لڑکی کو تو بڑی بے دردی کے ساتھ زنا کر کے، زیادتیاں کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اسی راہب نے ہی قتل کیا ہے، آپ ابھی تک خاموش بیٹھے ہو، خبر چار بھی نہیں لیتے۔ تو بہرحال وہ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور جا کر وہاں پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی معاملہ تو اسی طرح ہے کہ ہماری بہن نظر نہیں آ رہی۔ جا کر اسی کونے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دوپٹہ ظاہر ہے، جیسے ہی قبر کو کھودتے ہیں تو وہ لڑکی نظر آ جاتی ہے مردار۔ تو بلا پوچھے، بغیر کسی تحقیق کیے آ کر راہب کو پکڑ لیتے ہیں، جا کر جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی دن کے بعد اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور جا کر تختہ دار پر پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں کوئی اللہ والا بزرگ نہیں تھا، میں شیطان ہوں، میں آپ کو ورغلانے کے لیے آیا تھا۔ اب اس مصیبت کے اندر میں نے ہی تجھے پھنسایا ہے، لیکن اس سے چھڑا بھی میں ہی سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، مجھے سجدہ کر لے تو آپ کو میں یہاں سے اٹھا لوں گا، ایسی جگہ جا کر چھوڑوں گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اگر سجدہ نہیں کیا تو آج تیری موت یقینی ہے۔ تو ظاہر بات ہے، کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ تو اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دل کے اندر پھر وہی سوچ آئی کہ آج سجدہ کر لیتا ہوں، کفر کا ارتکاب ہو جائے گا، لیکن بعد میں جا کر استغفار کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ اس نے جیسے ہی سجدہ کیا تو فوراً شیطان نے کہہ دیا کہ بس یہی میرا اصل مقصد تھا، آپ بڑے اپنے آپ کو عبادت گزار، بڑے متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن آپ سے میں نے زنا بھی کروایا، قتل بھی کروایا، اس کے بعد بھی معمولی ایک جھلک ایمان کی جو آپ کے اندر تھی، آج اپنا سجدہ کروا کر میں نے وہ بھی ختم کر دی۔ اب تیرا کفر تیرے اوپر مسلط ہو چکا ہے، انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اب میں تجھ سے بیزار ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے تیری کوئی بھی ہیلپ، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو جا، تیری جہنم جانے میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی شیطان روانہ ہوتا ہے، وہاں پر پھانسی کا پھندا اس کے گردن پر آتا ہے اور کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو جب ایمان تو ہے، لیکن جب علم نہ ہو تو شیطان اس طرح نیکی کا حکم کر کے بھی نورانی طریقے سے انسان کو ورغلا کر اس کو جنتی ہوتے ہوتے فوراً اس کا راستہ تبدیل کر کے اس کو جہنم تک جا کر پہنچاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں شیطان کے ان حربوں سے بچائے، محفوظ رکھے، پوری زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔